السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سورج یا چاند گرہن کی نماز کیسے ادا کی جائے؟ دین اسلام میں مختلف جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں سے ایک نماز کو کسوف یا خسوف کی نماز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، فلکیات کے ماہرین نے 21 جون 2020 کو تقریباً صبح 10 بجے سے 12 بجے تک یا اس سے کچھ کم و بیش سورج گرہن کے سلسلے میں خبر دی ہے اور بتلایا ہے کہ ہندوستان سمیت کچھ اور بھی ممالک میں سورج گرہن ہوگا، یعنی اس کی روشنی مات پڑ جائے گی، کم ہو جائے گی، یا پورے طور پر اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اس مدت میں۔ بہرحال ماہرین نے فلکیات کے جو جاننے والے ہیں ان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ 21 جون کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ سورج گرہن کیا ہے؟ سورج گرہن یا ایسے ہی چاند گرہن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، انہیں چوکنا کرتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا، اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے وغیرہ، مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہاں اس بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ سورج، وہ چاند جو اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں صبح و شام، ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مطابق، اللہ کی قدرت سے، اس کی عظمت سے یہ گہن میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، ان کی روشنیاں کم ہو جاتی ہیں، جزوی طور پر یا کلی طور پر ان کا نور وقتی طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنی نشانیاں، اپنے معجزات، اپنی آیات ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ بہرحال یہ تخویف کے لیے، ڈرانے کے لیے مختلف نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی متعدد احادیث میں سورج اور چاند گہن کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیثیں صحیح بخاری مسلم کی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشمس والقمر لا تنکسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتموه فافزعوا الى الصلاة۔ یہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، آیتان من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا علماء نے دو معنی بیان کیا ہے، یعنی کسی کے پیدا ہونے پر یا کسی کے مرنے پر گہن لگ گیا ہو، ایسی بات نہیں ہے، یا مثال کے طور پر سورج اور چاند کا گہن ہو گیا ہو، یعنی گرہن لگ گیا ہو تو پھر کسی کی پیدائش ہونے والی ہو یا کسی کی موت ہونے والی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھ لو کہ سورج گرہن ہو گیا ہے یا چاند گرہن ہو گیا ہے، اس کی روشنی جزوی یا کلی طور پر چھپ گئی ہے، مات پڑ گئی ہے، تاریکی چھا گئی ہے، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو گھبرا کے نماز کی طرف بڑھو۔ یعنی یہاں پر ہیبت ظاہر کی گئی ہے، خوف میں ڈالا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ایسی صورت میں انسان کو گھبرانا چاہیے اور نماز کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا ہے یخوف اللہ بہما عبادہ، ان دونوں کے گرہن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بہرحال یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا معنی ہے، اس کا مفہوم ہے اور اس کا مقصد ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے، جیسا کہ اس وقت سورج گرہن کی بات چل رہی ہے، کہ اگر سورج کو گرہن واقعی ہو جائے اور وہ ہمیں نظر آئے، یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ صرف اور صرف فلکیات کے ماہرین کے بیان کی بنیاد پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں نماز
پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے رویت کی ضرورت ہے، یعنی ضروری ہے کہ ہم دیکھیں۔ صرف اور صرف اخبارات میں خبریں چھپ جانا، اعلانات کر دیے جائیں، یہاں وہاں میڈیا میں آ جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے احکام کو رویت سے متعلق رکھا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو بہرحال یہ بنیادی چیز ہے جس پر اہل علم نے بھی گفتگو کی ہے کہ جب ہم دیکھ لیں کہ واقعی سورج گرہن ہو گیا ہے تو اب ہمیں نماز پڑھنی ہے اور دیگر کام کرنے ہیں۔ دیگر کاموں میں نماز پڑھنے کے علاوہ ذکر ہے، اذکار، دعا، استغفار، صدقہ، خیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونا گڑگڑانا، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رو پڑے تھے جب آپ نے گرہن کی نماز پڑھائی تھی۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال ذکر و اذکار، دعا، استغفار، صدقہ و خیرات کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ نماز مشروع فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نماز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سرسری طور پر آپ یوں سمجھ لیں، یہ نماز 2 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت یہ نماز، اور اس نماز کی کیفیت تھوڑی سی مختلف ہے دیگر نمازوں سے۔ اور اس نماز کی سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس نماز کے لیے نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے، البتہ جب سورج گرہن ہو جائے اور نظر آ جائے، دیکھ لیا جائے، تو ایسی صورت میں مسجدوں سے جیسے عام نمازوں کے لیے، 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے، ایسے ہی اذان کے بجائے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ اس طرح سے اعلان ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے یہ گرہن کی نماز کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ بہرحال اس حکم کے اندر کہ اکٹھا ہو جائیں، مرد بھی، عورتیں بھی، چھوٹے بڑے سب کے سب شامل ہیں، جیسے اور نمازوں کے اندر ہے ویسے اس نماز کے اندر بھی ہے۔ عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہوں گی، شریک ہوں گی، پڑھیں گی جماعت کے ساتھ پیچھے رہ کر کے۔ بہرحال اصل تو یہی ہے کہ باجماعت یہ نماز پڑھی جائے اور مسجد میں پڑھی جائے اور اس کے لیے الصلاۃ جامعہ کا اعلان ہو۔ اس طریقے سے اس نماز کو ہمیں پڑھنا چاہیے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ صورت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نماز کی کیفیت، اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ امام کھڑا ہو اور تکبیر تحریمہ کہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائے ثنا پڑھی جائے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت لمبی تلاوت ہوتی ہے، بہت لمبی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، اور پھر اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نماز 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکوع، ویسے اگر ہمیں 2 رکعت عام حالت میں پڑھنا ہو تو ہم 2 رکوع اور 4 سجدوں سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز 4 رکوع اور 4 سجدوں سے پڑھی جائے گی۔ اب دیکھیے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے بعد لمبی تلاوت کرے گا، لمبی تلاوت کرنے کے بعد پھر رکوع میں جائے گا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اب سجدے میں جانے کے بجائے پھر کھڑے ہو کر کے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا، اور پھر آگے مزید سورتوں کی تلاوت کرے گا۔ یہ طریقہ ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت زیادہ لمبی ہوگی، دوسری رکعت اس سے کچھ کم ہوگی، ایسے ہی ایک رکعت کے اندر جو کام ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے کم ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر پہلے جو تلاوت کرے گا پہلی رکعت کے اندر وہ لمبی ہوگی، اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد جب دوبارہ پھر تلاوت کرے گا تو اس سے کچھ مختصر ہوگی۔ ایسی دوسری رکعت میں بھی پہلی تلاوت لمبی ہوگی، دوسری تلاوت اس سے کم ہوگی۔ بہرحال رکوع میں جائے، رکوع سے اٹھے، پھر تلاوت کرے، اور تلاوت کرنے کے بعد پھر رکوع میں جائے، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کے اب سجدے میں جائے، ایک سجدہ کرے، دوسرا سجدہ کرے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور لمبی تلاوت کرے، پھر رکوع میں جائے، پھر رکوع سے اٹھ جائے، پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرے، اور پھر کوئی سورت پڑھے، لمبی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع سے اٹھے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے، اور اس کے بعد سجدے میں جائے، 2 سجدے کرے، اور 2 سجدہ کرنے کے بعد سلام پھیر دے۔ تو بہرحال یہ 2 رکعت نمازیں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور یہی راجح ہے اور یہی احادیث سے زیادہ مستند طور پر ثابت ہے۔ خاص طور پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں لمبی تلاوت ہونی چاہیے، البتہ اس میں اس کے باوجود کہ لمبی تلاوت ہونی چاہیے، مصلیوں کا خیال کیا جانا چاہیے، اس میں جو کمزور ہیں، عمر رسیدہ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی رعایت بہرحال کی جانی چاہیے۔ اگر بہت زیادہ لمبی تلاوت کے متحمل نہیں ہے
تو ان کی رعایت کرتے ہوئے جتنی لمبی تلاوت کے متحمل ہوں اتنی لمبی تلاوت کی جائے۔ بہرحال لمبی تلاوت مطلوب ہے خاص طور پر، اس لیے اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ سورج گرہن کی یا ایسے ہی چاند گرہن کی بھی نماز سیم ہے، ایک ہی جیسی ہے، یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو ہم لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہیں، کرفیو کے ماحول میں ہیں، تو آخر یہ سورج گرہن کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے، یا چاند گرہن کی نماز کی نوبت آ جائے ایسی صورت میں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے وہی مسئلہ ہے جو مسئلہ دیگر نمازوں کے سلسلے میں ہے۔ ہم جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے اور وبا کے پھیلنے اور متعدی ہونے کے سے احتیاطی طور پر بچنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں جمعے کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، ایسے ہی پنج وقتہ نمازوں کو بھی مسجدوں میں پڑھنے کے بجائے گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہم ان نمازوں کو گھروں میں پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی اس گرہن کی نماز کو بھی، کسوف کی نماز کو بھی اپنے گھروں میں پڑھیں گے۔ تو بہرحال بالکل ویسے ہی جو طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم اور دیگر احادیث کی روشنی میں، اسی طریقے کے مطابق ہم اپنے گھروں میں اپنے جو بھی گھر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جماعت بنائیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعت مکمل کریں گے۔ یہ ہمارا طریقہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے اور نہ اصرار کرنے کی بات ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جیسے دیگر نمازیں پڑھ رہے ہیں ایسے گرہن کی نماز بھی پڑھیں، لیکن پڑھیں، اس کا اہتمام کریں۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ سورج گرہن کی نماز کا حکم کیا ہے۔ بعض بڑی تعداد میں علماء نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے، لیکن چند علماء نے کہا کہ نہیں، سنت موقدہ نہیں بلکہ واجب ہے، اور یہی بہت سارے محققین کی یہی رائے ہے کہ یہ نماز واجب ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نماز واجب ہے۔ یہی بات زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ یا فَصَلُّوا، نماز پڑھو، نماز کی طرف گھبرا کے جاؤ۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، کھلواڑ نہ ہونے دیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب سورج گرہن وغیرہ کا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگ دوربین لگا کر کے، چشمے لگا کر کے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی انجوائمنٹ کا ماحول آ گیا، منورنجن کا، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، تصویریں نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہرحال بہت بڑا جرم ہے اور حد سے تجاوز ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ہمیں گھبرا جانا چاہیے، چونک جانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی اس نشانی سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو، توبہ کرو، استغفار کرو، صدقہ خیرات کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور غلام آزاد کرتے ہو تو غلام آزاد کرو اگر وہ کر سکتے ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ایک پکنک اور منورنجن کی کیفیت میں سمجھیں۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، خبریں جب چھپتی ہیں، میڈیا میں جب لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سورج گرہن ہوا اور لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے اس کا مشاہدہ کیا۔ بہرحال میرے بھائیوں، جوش خروش سے مشاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ اس کا موقع ہے، بلکہ یہ اللہ سے رونے اور گڑگڑانے کا موقع ہے، اللہ سے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا موقع ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، اور آپ نے تیزی کے ساتھ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جلدی سے جمع ہو جاؤ مسجد کے اندر، اور آپ تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی، لمبی نماز۔ آپ سوچیے کہ سورہ بقرہ پہلی رکعت کی پہلے قیام میں، پھر اس کے بعد دوسرے قیام میں آل عمران، دوسری رکعت کے پہلے قیام میں، پھر اس کے بعد کی صورت، پھر اس کے بعد کی صورت، یعنی آپ سوچیے کہ 2 رکعت نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی لمبی پڑھائی، اتنی گریہ وزاری کے ساتھ پڑھائی، یہاں تک کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا، سورج روشن ہو چکا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں، صحابیات کہتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جماعت کے اندر مردوں کے پیچھے حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھیں، انہوں نے بھی نماز پڑھی تھی جماعت کے ساتھ، اس لیے عورتیں بھی اس میں شامل ہوں، جہاں ان کے لیے گنجائش ہو وہاں شامل ہوں۔ آج موجودہ صورتحال میں کوئی بات نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہے تو گھر کے اندر شامل ہوں اور نماز پڑھیں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے، اور یہ تصویر نکالنے کی اور فوٹوگرافی کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونے گڑگڑانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر جو سورج گرہن 21 جون کو ہونے والا ہے، اگر واقعی رویت ہوتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ سورج گرہن ہے تو بہرحال فوری طور پر یہ کارروائی کی جانی چاہیے، اور الصلاۃ جامعہ کے ذریعے سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے،
باجماعت مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، گھروں میں پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر، اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔